ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ اب اس حقیقت کو تسلیم کر چکا ہے کہ یونیپولر ورلڈ ایرا اب ختم ہو چکا ہے. اب واشنگٹن سے پوری دنیا کو اشاروں پہ نچانا ممکن نہیں ہے. اس کا واضح ثبوت پینٹاگون کی جانب سے ریلیز کی جانے والی نئی نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی ہے جو واشنگٹن کے بدلتے ہوئے تیور بیان کر رہی ہے. شاید امریکی پالیسی ساز اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ چین کو گھیرنے کا منصوبہ ناقابل عمل ہے. بیجنگ کو اکوموڈیٹ کیے بغیر اب کوئی چارہ کار نہیں ہے. پینٹاگون نے اعتراف کیا ہے کہ کئی دہائیوں سے امریکی دفاعی پالیسی اپنے عوام کے مفادات کو داؤ پر لگاتی رہی ہے. اب امریکہ گلوبل پولیس مین بننے کے بجائے اپنے مفادات کو ترجیح دے گا اور اتحادیوں کو پیغام دے دیا گیا ہے کہ اپنی حفاظت اب آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. کیا پینٹاگون نے گزشتہ سال 7 دسمبر کو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے نئی نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی کو انڈورس کر دیا ہے؟ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ صدر ٹرمپ جس قدر اپنے الائز کو زج کر رہے ہیں اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، چاہے وہ ٹیرف کا ایشو یا پھر گرین لینڈ. اب انہوں نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اگر امریکہ کو کسی بڑے خطرے کا سامنا ہو تو نیٹو اس کے دفاع کے لیے امتحان پر پورا اترے گا. نیٹو کے فوجی افغانستان میں فرنٹ لائن پر نہیں لڑے. ان تمام ایشوز کے ساتھ ساتھ دیگر ملکی اور بین الاقوامی خبروں پر تفصیل سے تبصرہ کریں گے نجم سیٹھی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ. میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب، ایران میں جو سچویشن ڈیولپ ہوئی اور اس کے بعد امریکی صدر کی جانب سے ہم نے جو اعلانات دیکھے وہ ایک ہفتے تک ہمیں یوں لگا کہ ڈسٹ سیٹل ہو رہی ہے اور ایران نے قابو پا لیا ہے. رجیم چینج نہیں ہو پائی، جو یو ایس بیک کو تھا وہ نہیں ہو پایا، تو ہمیں لگا کہ یہ معاملہ ریزالو ہونے کی طرف چلا گیا ہے، ٹیکل ہو گیا. لیکن ایک بار پھر سے طبل جنگ بجنا شروع ہو گیا ہے. کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہیں ایکس کے اوپر جو یہ بتا رہے ہیں کہ جوائنٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اسٹرائکس ہو سکتی ہیں ایران کے اوپر ود ان 36 آورس. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس ملٹری بلڈ اپ مڈل ایسٹ میں ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آل آؤٹ وار ہوگی اگر امریکہ کی جانب سے اٹیک کیا گیا. پاسبلٹیز کیا ہیں؟ ابھی بھی ہم جنگ کے دہانے پر ہیں، سچویشن کیوں کنٹرول نہیں ہوئی؟ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے یہ دھمکی دی تھی کہ اگر ایران گورنمنٹ نے وہ جو لوگ گرفتار کیے ہوئے ہیں جن کو ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں اور امریکن ایجنٹ ہیں، امریکہ کے کہنے کے اوپر کیا ہے اور تشدد کیا ہے، فائرنگ کی ہے، لوگ مارے ہیں، پولیس والے مارے ہیں، ان کے اوپر جو الزام ہے اگر ان کو ایکسیکیوٹ کیا گیا، پھانسیاں دی گئی، تو پھر امریکہ چپ کر کے نہیں بیٹھے گا اور امریکہ اٹیک کرے گا. یہ دھمکی تھی امریکہ کی. اس کے بعد امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ ہمیں آگاہ کیا گیا ہے، اطلاع دی گئی ہے انڈائریکٹلی وایا سم تھرڈ سورس کہ ہم یہ نہیں کریں گے. اس لیے امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ کیونکہ اب انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے، ایشورنس دلوایا کہ ہم کسی کو ایکسیکیوٹ نہیں کریں گے، تو اب ہم وی ول ناٹ اٹیک ایران. یہاں تک تو بات تھی. اس کے بعد ایران کی طرف سے یہ بیان آیا کہ اگر اس کے باوجود آپ کچھ ہمیں کرتے ہیں تو ہم پوری تیاری ہماری بارش میسائلز کی کر دیں گے. اور یہاں تک کہ جہاں ہم نے صرف اسرائیل کے اوپر نہیں، ہم امریکن بیسز کے اوپر کریں گے جو اس علاقے میں ہیں. مطلب ہے کہ اگر یو اے ای میں ہے، اگر قطر میں ہے، اگر بحرین میں ہے، جہاں جہاں ان کے بیسز ہیں، وہ کہتے ہیں وہاں سے فائرنگ ہو یا نہ ہو، وہاں سے اڑان ہو یا نہ ہو، ہم وہاں ان کو بھی اٹیک کریں گے. اور اسرائیل کو تو خیر ہم کریں گے. سو اٹ ول بی این آل آؤٹ وار، ناٹ جسٹ صرف اسرائیل کے خلاف نہیں، امریکہ کے خلاف بھی. اور جہاں جہاں ہمیں ٹارگٹ ملے گا امریکن، ہم وہ اس کو اٹیک کریں گے. یہ ایران کی طرف سے یہ بیان آیا تھا. اچھا، اس کے بعد کچھ لوگوں نے یہ تبصرے کرنے شروع کر دیے، اور ذمہ دار لوگ جس میں جان مرشائمر بھی ایک ریئلسٹ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، بڑی حیثیت ہے ان کی. انہوں نے یہ کہا کہ پچھلا جنگ جو 12 دن کی جنگ تھی وہ ایکچولی اسرائیل نے اپنے 90% مقاصد تو پورے کر لیے تھے کہ حماس کو بہت بڑی شکست دی، ایران کی باقی پراکسیز کو شکست دی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اس قسم کی بات انہوں نے کی. اور مگر جو ان کا یہ اگر مقصد تھا کہ کوئی گورنمنٹ چینج کر دیں گے یا رجیم چینج کر دیں گے، وہ نہیں ہو پائی. یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا یہ مقصد تھا ان اٹیکس کا کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو ڈسٹروائے کیا جائے، ڈیگریڈ کیا جائے، تو وہ بھی اسرائیل کامیاب ہو گیا تھا، امریکہ کامیاب ہو گیا تھا، کہ وہ بنکر بسٹنگ بامز امریکہ کے بڑے جہازوں نے مارے تھے. تو وہاں تک تو اسرائیل کی کامیابی تھی. مگر وہ 12 دن جنگ جو تھی اس میں ایک مسئلہ رہ گیا تھا. وہ یہ تھا کہ جب ایران نے اپنی میسائلز مارنی شروع کی اسرائیل کے اوپر، تو اسرائیل نے ساری میسائل روک نہیں سکے.
وہ جو ڈوم جس کی وہ بات کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں رہا اور بہت سی میسائلز چلی گئی، لگ گئی اور نقصان ہوا، اور اسرائیل کے اندر لوگ مارے بھی گئے اور اسرائیل کا بہت نقصان ہوا۔ اور اگر اس دفعہ اگر پھر اس قسم کی بارش ہوتی ہے تو اب اس وقت تو اسرائیل کے پاس اینٹی میسائل ویپنز بھی تھے، میسائلز تھیں، وہ ان کا سٹاک پائل جو ہے وہ بہت کم رہ گئی اب شاید اس طریقے سے ڈیفینڈ بھی نہ کر سکے اسرائیل اپنے آپ کو، کیونکہ تو اس لیے شاید اسرائیل بھی کتراتا ہے کہ اس وقت آل آؤٹ اگر جنگ ہو گئی تو ایران جو ہے مائٹ بی ایون مور سکسیزفل دین، کیونکہ ایران کا تو یہ موقف ہے نا کہ نتھنگ ٹو لوز، ہم نے کچھ بھی، سارا کچھ تو ہمارا لٹ گیا، پڑ گیا، اب ہمارے پاس کیا رہ گیا، ہم تو ماریں گے، مار کے مریں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک کنسیڈریشن تھی اور ہے ابھی بھی، کہ اس وقت تک جنگ نہ کی جائے، یہ ایران کو اٹیک نہ کیا جائے جب تک یہ ایشورنس نہ ہو جائے کہ اگر وہ کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں تو اس کو روک سکیں گے ہم کہ نہیں روک سکیں گے، کیونکہ ایران کی 90% تو آپ نے کیپیسٹی ڈسٹروائے کر دی، اب رہ کیا گیا، اب صرف رژیم چینج رہ گیا نا، تو اگر رژیم چینج ابھی بھی نہیں ہوتی تو مگر اس کے برعکس جو ہے وہ ہمارا بہت نقصان ہو جاتا ہے، امریکہ کا، اسرائیل کا، یہ بیسز کا، تو سوچ کے کرنا چاہیے، یا یہ کہ اتنی بڑی اٹیک کرنی چاہیے، پری ایمپٹیو اٹیک کرنی چاہیے کہ ایران جو ہے اس قسم کا واپس کاؤنٹر حملہ سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ تو یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے ان انٹلیکچوئل اینڈ ڈیفینس سرکلز ریگارڈنگ امریکن اٹیک آن ایران۔ اچھا، اس سلسلے میں ابھی ایک بہت اہم میں نے وی لاگ سنا ہے، جیفری سیکس ہیں پروفیسر صاحب، بہت زبردست وی لاگ کرتے ہیں، بہت انہیں بہت چیزوں کا پتہ ہے، انسائڈ سٹوری بھی ہے ان کے پاس، انسائڈ ٹریک بھی ہے، اور بہت بڑے انالسٹ ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اتنی بڑی ویپنز کی ڈسپلے جو ہے امریکہ نے جو کی ہے، F-35 جہاز آ گئے ہیں، آرماڈا پورا کا پورا آ گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا بڑا آرماڈا سے مراد یہ ہے کہ بیرا، یہ اتنا بڑا آج تک تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، اور اس میں ریفیولنگ جہاز بھی ہیں، اس میں یہ بھی ہے، اس میں وہ بھی ہے، ہر قسم کے جہاز ہیں جو اٹیک بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک اس نے یہ کہا کہ ایسے جہاز بھی ہیں کہ اگر ان کے کوئی لیڈرز جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ والٹس کے اندر چھپے ہوئے ہیں اپنی پروٹیکشن کے لیے، وہ بھی نہیں چھپے رہیں گے، ان کو بھی ٹیک آؤٹ کیا جائے گا، بیکاز یہ دیز بامبس ول گو دیر ڈیپ ڈاؤن آلسو۔ تو یہ ساری تیاری کر کے یہ آئے ہیں اس دفعہ، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ سنجیدگی ہے، سیریسنس ہے، اتنی بڑی خرچہ کر کے اتنے سارے ہتھیار لا کے یہاں رکھ دینا، اس کا مطلب ہے امریکہ کچھ نہ کچھ کرنے جا رہا ہے۔ مگر اس وقت جو سوچ ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے کس ٹائم پہ کیا جائے، پہلے اور انٹیلیجنس لے لی جائے کہ ایران تیار ہے نہیں تیار ہے، کتنی تیاری ہے، اور ہماری جو ہیومن انٹیلیجنس ہے گراؤنڈ کے اوپر وہ ہمیں کس قسم کی انفارمیشن دے سکتی ہے اباؤٹ دیئر لیڈرز، ایران کے جو لیڈرز ہیں، تاکہ ان کو بھی ایلیمینیٹ کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت سائڈ بائی سائڈ ایگزامن ہو رہی ہیں، وہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، تیار ہے وہ۔ اچھا، ایک طرف یہ، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ شاید یہ دھمکی ہے، جی بلف کر رہے ہیں، بلف کر رہے ہیں، کریں گے نہیں مگر بلف کر رہے ہیں، تاکہ جو ایران کے اندر جو احتجاج ہو رہا ہے اور جس کو یہ کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایران کی گورنمنٹ، وہ ایران کی گورنمنٹ تھوڑی ہاتھ ہولی رکھے تاکہ ان کو کرش نہ کیا جائے، اور اگر کرش نہیں کریں گے تو کوشش یہی ہوگی کہ ان کو اور بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ کیے جائیں تاکہ اندر سے ہی کوئی تبدیلی آ سکے ایران کے اندر۔ تو اس قسم کی ڈیبیٹ چل رہی ہے، مگر جو کنسنسس بن رہا ہے وہ یہ کہ شاید یہ پھر فیصلہ ہو گیا ہے کہ ایران کو اٹیک کرنا ہے، کیونکہ وہ اندرونی معاملات جو ہیں ایران نے کنٹرول کر لیے، اب وہ توقع کرنا کہ وہاں کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی وہ شاید نہ ہو پائے، اس لیے اب پھر بمباری کرنے کا وقت آ گیا ہے اور ایران کو اور بھی پنش کرنا ہے، سزا دینی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اگلے 36 گھنٹے، آئی تھنک اس کے اندر عائشہ کافی وزن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اٹیک کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے، اور میرا یہ خیال تھا کہ اٹیک کریں گے، یہ جسے کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، تو اس قسم کا فلسفہ وہاں بھی چل رہا ہے کہ اب اتنی بڑا موومنٹ کرنی اور پھر اس کے بعد اس کو پل بیک کر لینا مناسب نہیں لگتا مجھے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پریٹیکسٹ یا ایکسکیوز ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی آپ کر دے، کچھ بہانا چاہیے۔ ترکیہ کے فارن منسٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ایک موقع کی تلاش میں ہے۔ آپ نے کہا تھا وہ فالس فلیگ بھی کر سکتا ہے اور کوئی نہ کوئی ڈرامہ کر سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم تو نہیں کرنا چاہتے تھے مگر دیکھیے ایران نے کیا کیا، اور پھر ہمیں اب مجبور ہو کے ہمیں یہ کرنا پڑا۔ کچھ نہ کچھ پرووکیشن یہ کریں گے، فالس فلیگ جیسے آپ کہتے ہیں، تاکہ یہ جواز بن سکے ان کے پاس۔ لیکن آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نیچر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پہلے بہت
دھکا زور لگاتے ہیں, بہت بڑی بڑی دھمکیاں دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد ایسے کر کے یو ٹرن لے لیتے ہیں. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ دباؤ بڑھا کے ایرانی رجیم سے کوئی اور اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کی ویکنیس ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد عائشہ وہ اب اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کہ جی دستبردار ہو جائیں, یہ گورنمنٹ ہی چلی جائے, اور وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ سب کچھ تو ہو گیا. انہوں نے سینکشنز ان کے چل رہے ہیں, لگ رہے ہیں, عوام کھڑی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اور وہ ایران سے کیا مانگیں گے؟ اچھا, سینکشن سے مجھے یاد آیا کہ ایران پاکستان جو گیس پائپ لائن ہے اس کے اوپر پاکستان کی جانب سے جو ایکسٹینشن مانگی گئی ہے, پاکستان کیا اتنے 10 سال کے بعد بھی اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ اس پر معاملہ کر سکے, یا عدالت کی طرف سے دیکھیے, آج آپ پینلٹی نے فیس کرنی؟ ایک بہت اہم بیان آیا ہے پاکستان کے اندر جو ایران کے سفیر ہیں, جی, انہوں نے بہت پاکستان کے حق میں ایک بیان دیا ہے کہ بڑی ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے. کہاں پاکستان ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک ریزولوشن موو کیا تھا اینٹی ایران فورسز نے, جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایران کے اندر جو تشدد ہو رہا ہے جی, اپنے عوام کے اوپر, اس کے اوپر وہ ریزولوشن تھا, اس کو کنڈیم کرنے کا ریزولوشن. تو اس میں بہت سے ملکوں نے اس ریزولوشن کو پاس کیا, حمایت کی, مگر چائنا نے اور پاکستان نے حمایت نہیں کی. اور ایران نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے, جی, کیونکہ یہ توقع شاید نہیں تھی کہ پاکستان جو ہے وہ کھڑا ہو امریکہ سکتا کے خلاف کھڑا ہو سکتا تو ہے. پاکستان تو کھڑا ہو گیا ہے اور ایران کا ساتھ دیا انہوں نے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے مشکل حالات آنے والے ہیں, مگر ابھی شاید نہیں ہوگا ایسے. اور آپ نے جو بات کی یہ ایرانین پائپ لائن کی, جی, میرا خیال ہے کہ اشارے ہو چکے ہیں ایک دوسرے کی طرف کہ اچھا ہم نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے, تو آپ مہربانی کریں نا, یہ جو دھمکی آپ ہمیں دے رہے ہیں اس کو پیچھے ہٹائیں, اور ایکسٹینشن دے دیں ہمیں 10 سال کی. اور ایکسٹینشن والا تو بڑا جیسے کہتے ہیں نا اسکیپ کلوز ہے نا, کہ ابھی آپ مت لے کے جائیں, آگے دیکھا جائے گا, تو 10 سال کی ایکسٹینشن دے دیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیس نہ کریں, ان کے لیے بھی پرابلم بن جاتا ہے, ان کو بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک وائلیشن آف کانٹریکٹ ہے. تو کچھ اس قسم کی بات ہو رہی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ وہاں بھی کوئی سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہے, تاکہ اس وقت فوری طور پہ پاکستان کے اوپر وہ پریشر نہ آئے جو کہ آ سکتا تھا ایران کی طرف سے. ساتھ دینے کی جہاں بات ہوئی, تو اس سے پہلے بھی جب ایران پہ اٹیک کیا گیا آپریشن مڈ نائٹ ہیمر, تو تب پاکستان کی بھی کوششیں تھیں بیہائنڈ دا سینز ایران کے معاملے کو لے کر. ابھی بھی ایرانی وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا, کچھ نہ کچھ پک رہا ہے اور وہاں بھی محسوس کیا جا رہا ہے. ایسا اگر کچھ ہوتا ہے تو اس میں پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اوبویسلی سب متحرک ہو چکے ہیں, جو یورپین فلائٹس ہیں وہ ڈائیورٹ کر دی گئی ہیں ایرانین ایئر اسپیس سے, تو پاکستان کیا کر سکتا ہے ڈسفیوز کرنے کے لیے سچویشن؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا, صرف یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر یونائٹڈ نیشنز کے اندر چائنا اور یا رشیا کے ساتھ مل کے کوئی ریزولوشن پاس کیا جائے کہ یہ اس کو روکا جائے اور یہ زیادتی ہو رہی ہے. اس سے علاوہ پاکستان اور یو این کو تو امریکن پریزیڈنٹ کسی کھاتے میں نہیں پاکستان کی کوئی رکھتے. ڈیفینس ایگریمنٹ نہیں ہے ایران کے ساتھ اس کی ڈیفینس کے لیے, سو دیر از نتھنگ پاکستان کین ڈو. اوکے, وٹ رشیا اینڈ چائنا آر ڈوئنگ؟ سنا ہے کہ رشیا کوئی چائنا عائشہ ڈیفینس سسٹم دیا جا رہا ہے, صرف وہ ہتھیار دے سکتے ہیں, لونز دے سکتے ہیں, مگر کسی قسم کی جنگ کے اندر براہ راست حصہ نہیں لے سکتے, نہ ہی لیں گے وہ. اوکے, اچھا سیٹ صاحب, یہ 1 ہفتے کا جو وقت لیا گیا اصل میں امریکہ کے پیش نظر کیا تھا؟ کہ اسرائیل ریٹیلیشن کے لیے تیار ہو جائے, تمام اڈے محفوظ بنا لیے جائیں, یا اس سے بھی زیادہ کچھ کہ ایرانی تیاریوں کا جائزہ لیا جا سکے؟ دیکھیے دونوں چیزیں تھیں نا. ایک تو یہ کہ وہ تجزیہ کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے کہ وہاں کی جو انٹرنل ریبیلین ہے اس کی کتنی اہمیت ہے, کتنی وزن ہے, کتنی اسٹرینتھ ہے, کیا آگے بڑھ سکتی ہے, نہیں بڑھ سکتی, کنٹرول میں آ جائے گی, نہیں آ جائے گی, اس کو اور ہوا ہوگی, نہیں ہوگی. ایک تو یہ اسیسمنٹ تھی, یہ آن گوئنگ اسیسمنٹ ہے, ابھی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. مگر وہاں لگتا ہے ایسے ہے کہ اس کو قابو میں ایران گورنمنٹ نے اس کو قابو میں کر لیا ہے. تو اب یہ ہے کہ اب وہ دوسرا آپشن کہ اچھا اگر ایران ہمیں اٹیک کرتا ہے تو کتنی ڈیفینس تیاری ہے ہماری, اسرائیل کی, ہمارے بیسز کی, ایٹسیٹرا, کتنے ہم نے کاؤنٹر ویپنز جو دینے ہیں میسائلز کو روکنے کے لیے, وہ کتنی ان کی آرسینل جو ہے اس کے اسٹاک پائلنگ کتنی ہو گئی ہے, کتنی نہیں ہوگی. تو یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس اگر پریمپٹیو اسٹرائک کرنی ہے, مطلب بتائے بغیر رات کو ایک دم اسٹرائک ہو جاتی ہے, تو جہاں جہاں بیٹریز ہیں جہاں سے یہ میسائلز لانچ کرنی ہے, کیا کتنی, اگر 100 بیٹریز ہیں سارے ایران میں, تو کتنی بیٹریز کو ہم اٹیک کر کے ود ان دا فرسٹ 10 منٹس ختم کر سکتے ہیں, اور کتنی رہ جائیں گی
جہاں سے میسائلز چلی جائیں گی, ہر بیٹری سے کتنی میسائلز جائیں گی, کتنی روک سکیں گے, کوئی سعودی عربیہ کے اوپر روکیں گے, کوئی قطر ادھر سے روکیں گے, کوئی ادھر سے روکیں گے, اور فائنلی کتنی اسرائیل پہنچیں گے, وہاں کتنی. تو یہ ساری کانسٹنٹ اسیسمنٹ چلتی رہتی ہے ڈیفنس میں. تو یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. تو سر صاحب آل آؤٹ وار کا اعلان کرنے والے ایران کے پاس ابھی آپشنز کیا ہیں؟ وہ کیا اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر سکتے ہیں؟ آئل پرائسز پہ کیا اثر پڑے گا اس اٹیک کا اگر امریکہ حملہ کرتا ہے؟ دیکھیے یہ تو پھر ہوگا نا. اگر ایران کا یہ موقف ہے کہ ہم جا رہے ہیں, ہم لے کے مریں گے, جی, تو یہ جو باتیں آپ نے کی ہے وہ تو ہر چیز کریں گے نا. آئی تھنک دے ول ڈو دی blockages and they will attack all the places. وہ تو ہوگا. So I think you need to understand کہ ڈیمیج اور ڈیوسٹیشن بہت ہوگی, اور پہلے سے زیادہ ہوگی جو اس سے پہلے آپریشن کیا گیا اس سے زیادہ. اس کے بعد بھی مطلب رجیم چینج تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا, ایران ٹوٹلی کیپچر کر لیا جائے گا. نہیں, دیٹس دا پرابلم. واٹ دین؟ نہیں دیکھیے, دس از ناٹ کہ ایران کو کیپچر کر لیں گے. بوٹس آن گراؤنڈ تو ہونے نہیں ہیں. بوٹس آن گراؤنڈ جہاں بھی ہوئے ہیں وہاں کیپچر نہیں, وہ سسٹین نہیں کر سکے, اور نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے بوٹس آن گراؤنڈ کرنا ہے. تو اس کا یہ مقصد یہ ہوگا کہ کسی طریقے کے ساتھ, جیسے وینیزویلا کے اندر جی وہاں تو دھمکی کے ساتھ کام ہو گیا, یہاں ڈیوسٹیشن, تباہی, اسیسینیشنز, ڈسٹرکشن یہ کر کے, اور وہاں سے اندر سے فرام دا ود ان دا ریولیوشنری گارڈز یا کسی اور طریقے کے ساتھ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ہٹایا جائے, اور وہاں سے کوئی دوسری گورنمنٹ آئے جو ایران کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو, جو کہ انہوں نے وینیزویلا میں کرایا. وہاں پہلے ہوم ورک کیا ہوا تھا, یہاں وہ نہیں ہو سکتا. یہاں ایسی چیز نہیں ہو سکتی. یہاں ایک ریولیوشنری گارڈز ہیں, ان کی پوری 1 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد ہے, وہ ہر جگہ پہ ان کی کمیٹیز ہیں, ان کی اوفینسو آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں. یہاں وہ نہیں ہو سکے گا. یہاں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. کیا؟ ایک یہ کہ وہ کامیاب ہو جائیں ٹو اسیسنیٹ دی ایرانین لیڈر, جس کی وجہ سے پھر ایک خلا پیدا ہو جائے گی, جس کی وجہ سے پھر انہوں نے جن کو 3 لوگوں کو نامینیٹ کیا ہوا ہے ان میں سے ایک کو وہ بن جائیں گے. پھر جب وہ بنیں گے تو اس وقت جو آئیڈیلسٹس ہیں یا ایڈیولوگز ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور پریگمیٹسٹ کو آگے کر دیں گے, جس میں پریگمیٹسٹ جو ہیں وہ پھر بات کریں گے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ, اور یہ آزادیاں اور یہ ساری چیزوں کی باتیں شروع ہو جائیں گی. اینڈ جیسے وینیزویلا کے اندر ابھی خبر آ رہی ہے کہ وہ خاتون جن کو جو وائس پریزیڈنٹ تھی ان کو بنا دیا گیا ہے. ہاں, تو پتہ لگا کہ ان سے شاید پہلے سے ان کے اور ان کے بھائی کے ساتھ جو کہ اسپیکر ہے ان کی اسمبلی کا, وہ پہلے ہی ان کے ساتھ کوئی ارینجمنٹ ہو چکا تھا کہ اگر ایسے ہوا تو پھر آپ, اور وہ ابھی سنا کہ وہ امریکہ جا رہی ہیں اور نیگوسیٹ کرنے. تو مطلب ہے وہ جو وہاں بات ہو رہی تھی کہ ہم ریزسٹ کریں گے, ہم یہ کریں گے, سب وہ شروع میں انہوں نے صرف یہ دعویٰ کیا تھا, ڈرامہ تھا, اور آپ نے تبھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا کہ وہ ابھی یہی کہیں گے لیکن بعد میں کوپریٹ کریں گے. تو اب یہاں بھی اسی قسم کی وہ اسٹریٹجی بنانے کی کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ چینج ہو جائے, رژیم نہ چینج ہو, گورنمنٹ چینج ہو جائے, جو نئے گورنمنٹ کے لوگ آتے ہیں وہ پھر جو پرانی رژیم کے جو کرتے دھرتے تھے اور جو آئیڈیالوگس تھے وہ پیچھے ہٹ جائیں اور پریکٹیکل پریگمیٹک قسم کے لوگ سامنے آ جائیں. کائنڈ آف سلو پوائزن. Well, I don't know, slow poison or not, that's for the Iranian people to decide. بٹ یہ ٹارگیٹس ہیں میکسیمم امریکہ کے اس خطے میں یا ایران بابت, اور اسرائیل کے بھی کچھ ایسے عزائم ہیں. سارا انالیسس اس کے اوپر ہو گیا. جب اسٹریٹجی کی بات ہو رہی ہے تو ایک ڈیفینس اسٹریٹجی امریکہ کی سامنے آئی ہے سیٹ صاحب. اس سے پہلے سیکیورٹی اسٹریٹجی ہم نے پچھلے سال کے آخر میں دیکھی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جانب سے جس کی نقاب کشائی کی گئی, اور اب جو یہ اسٹریٹجی آ رہی ہے یہ ڈیل کر رہی ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی. تائیوان کا اب کی بار اس میں ذکر نہیں ہے, اور نارتھ کوریا کا معاملہ بھی زیادہ تر ساؤتھ کوریا کے حوالے کرنے کی بات کی گئی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی سوچ جو ہے وہ پوسٹ کولڈ وار اسٹریٹجی سے اب انٹائرلی ڈفرینٹ ہوگی. سو یہ ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ ہم آہنگ ہو چکا ہے یہ سارا معاملہ. نہیں دیکھیے, دونوں ایک ہی چیز ہے. ایک ڈیفینس کی ہے جو ٹیکٹیکل کس طریقے کے ساتھ پولیٹیکل اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنا, وہ تھی یور پولیٹیکل اسٹریٹجی, جس کی آپ نے بات کی, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, ہر ایک ملک کو کہنا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اپنی خود ڈیفینس کریں, 5% آف GDP لگائیں. یہ ساری باتیں اس پہ اشارہ تھا کہ ہم تو اب ویسٹرن ہیمسفیئر میں ادھر ہی رہیں گے اور ہم نے کہیں جا کے جنگیں نہیں کرنی, ہم نے کمپٹیشن کرنی. یہ ساری باتیں تھیں ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی میں. اس میں اور اس میں فرق یہ ہے, باتیں وہی ہیں کہ وہ تھی امریکہ فرسٹ پولیٹیکل اینڈ اکنامک فریم ورک تھا اس کا, جس میں ٹیرفس تھے, میک امریکہ گریٹ اگین. اور یہ جو ہے ڈیفینس اسٹریٹجی, یہ ملٹریلی ایکسیکیوٹ کیسے کی جائے گی, ملٹری ایکسیکیوشن اس کی کیسے ہوگی, وہ فلسفہ, یہ امپلیمنٹیشن. تو اس کے اندر یہ امپلیمنٹیشن کی ڈیفینس اسٹریٹجی ہے, دیٹس دا ڈفرنس. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں
टैरिफ्स, ट्रेड, बॉर्डर इन्फोर्समेंट्स, कोर सिक्योरिटी स्टेटस का ये बातें हुई थी। इसमें ये है कि होमलैंड के प्रोजेक्ट्स लाइक गोल्डन डोम मिसाइल, मिलिट्री ना कि जी प्रोटेक्ट कैसे करना है अमेरिका को अपने आप को, एंड इसी तरीके के साथ मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैसे बनना है। और वो कहते थे कि जी वेस्टर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाना है हमने, ये बताते हैं कि टैक्टिकल मसल कैसे बनानी है टू बी एबल टू डू दैट। और वो मतलब ग्रीनलैंड, पैनामा, ये सारी बातें इसमें आ गई हैं कि भाई वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए ग्रीनलैंड को भी लेना है, पैनामा को भी लेना है, एंड ये बातें। तो इसमें इसको स्पेल आउट कर दिया है कि मिलिटरीली हमने कैसे करना है। तो इसी के तरीके से हर एरिया के ऊपर कि वो उन्होंने एग्जीक्यूशन के तरीके बता दिए। अदरवाइज इट इज़ द सेम थिंग, एज आई सेड, दैट वाज द पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, दिस इज द मिलिट्री डायमेंशन। और ताइवान का जिक्र ना करके इन अ वे चाइना को भी गो अहेड दे दिया कि आप अपना एरिया संभालें, अपना रीजन संभालें। उन्होंने पहले भी कहा था कि आप जापान को, फिलीपींस को, साउथ कोरिया को खुद अपने जहां, जैसे यूरोप में वो कह रहे हैं कि नेटो शेटो हुण तुसी करना तो आपे करो, उधर भी यही कह रहे हैं अपने पैसे खर्च करो और करो, हम हैं मगर यू हैव टू डू दिस योरसेल्फ। तो इन अ सेंस चाइना मस्ट बी थिंकिंग कि अब वी हैव अ फ्रीयर हैंड टू डिसाइड ऑन हाउ टू डील विद। पहले वी यूज्ड टू डील विद अमेरिका, नाउ वी हैव टू डील विद दीज 3 or 4 countries। ठीक, तो अच्छा, मगर इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि चाइना ने कभी नहीं ये कहा कि हम मिलिटरीली वी विल अटैक ताइवान। मगर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है जिसकी तरफ लोगों ने तवज्जो नहीं दी। और मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मैं आई वॉज कन्विंस्ड कि अब कोई डील होने जा रही है ऑन ताइवान ऑल्सो लॉन्ग टर्म। अच्छा, देखिए, ताइवान इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिप्स, जो चाइना भी इस्तेमाल करता है और जो अमेरिका भी इस्तेमाल करता है। वो सबसे बड़ी जो चिप की इंडस्ट्री है ना, माइक्रो चिप्स की, वो ताइवान के अंदर है। अच्छा, अब अभी एक अमेरिका ने एक डील की है विद ताइवान, एक अमेरिकन कंपनी है, वो उसने ये फैसला किया है, और वो ताइवान में भी उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कि वो वहाँ से अपना बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उठा के अमेरिका लेके आएगी। अच्छा, ताकि ये चिप मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ताइवान से हट के अमेरिका आ जाए। तो अगर ये प्लानिंग है कि अब जो कोर इंटरेस्ट है अमेरिका का टेक्नोलॉजिकल, वो उठा के ताइवान से इधर ले आते हैं अमेरिका के अंदर, तो देन अमेरिका हैज़ नो ग्रेट इंटरेस्ट लेफ्ट इन ताइवान। तो फिर तो चाइना कैन डू व्हाटएवर इट लाइक्स। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि तैयारी यही हो रही है लॉन्ग टर्म, कि चाइना के साथ हमने कंपटीशन करनी है, जंग नहीं करनी, मगर ताइवान के ऊपर हमने लड़ाई नहीं करनी, उसको डिटेरेंस रखना है। अच्छा, मगर ये नहीं कि फ्री वॉक ओवर हो जाए, मगर वी आर नॉट गोइंग टू गो टू वॉर विद चाइना। कल को चाइना अगर कुछ टेक ओवर करने की कोशिश करना है तो ये नहीं होगा कि इट विल बी एंड इन न्यूक्लियर वॉर। और बाकी सारे तहादियों के साथ खुद को डिसएंगेज करना, क्या ये एलाइज इन करंट सर्कमस्टांसिस में अमेरिका के बगैर, जो 80 साल तक उन्हें आदत पड़ी थी अमेरिकी छतरी के नीचे रहने की, सकत रखते हैं कि वो सकत तो नहीं रखते? देखिए, 80 साल की डिपेंडेंसी 2 साल में तो नहीं ख़त्म होगी, मगर एक बात ज़रूरी है, अब ये डावोस की स्पीच के बाद भी कि अब सबको बात पता चल गई है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिजनेस नहीं हो सकती, और बिजनेस एज यूजुअल तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। ये तो बुली है, ये जो चाहता है वो करता है, किसी की बात नहीं सुनता और इंसल्ट भी कर देता है, ह्यूमिलिएट कर देता है, बेइज्जती करता है, जो कि वो सारा वक्त करते रहते हैं। और अब लेटेस्ट उसने ये बात कह दी है नेटो के जो बाकी लोग हैं कि जी आप लोगों ने तो हमारी अफगानिस्तान में भी क्या हेल्प की थी, कोई खास हेल्प कोई नहीं की, आपके 400 बंदा मार गए, 20,000 मार गए सर। और नेटो के लिए अमेरिका मरने के लिए तैयार है, मगर नेटो अमेरिका के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है। और वो अफगानिस्तान में आपने क्या किया, सब कुछ इनकार कर दिया उन्होंने। हाँ। तो ये अब उसने ये भी इल्ज़ाम लगा दिया, जिसके ऊपर अब बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े गरजे हैं कि जी बहुत बड़ा हमारी इंसल्ट की है, 650 बंदे मारे गए ने और तुसी कह रहे हो कि असी लड़े नहीं हैं, असी सामने नहीं आए, ये क्या बात हुई है। तो आई थिंक हो ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता, स्टार्टिंग विद फ्रांस, नाउ यूके, जर्मनी, ये आहिस्ता आहिस्ता दे विल मूव अवे फ्रॉम अमेरिका, और ये अब आपस में सोच रहे हैं कि हमने कैसे अपने आप को डिफेंड करना है, क्योंकि अमेरिका तो नहीं करेगा। अच्छा। और देखिए, एक स्टेज होती है ना, इवन इंसल्टिंग ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बेइज्जती भी इस लेवल पे अगर हो जाए तो आप क्या रह जाता है आपके लिए, आपकी अपनी आवाम आपको बाहर निकाल देती है कि आप खड़े नहीं हुए, क्या हो गया आपको। तो आई थिंक यूरोप उस स्टेज पे आ गया है कि अब वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बिजनेस नहीं करेंगे। अच्छा, अब वो अपना सोचेंगे हमने कैसे आगे बढ़ना है, और इनकी आपस में मीटिंग शुरू हो जाएंगी, और हो भी रही हैं कि हमने आप कैसे करना है। और उसके अंदर सेंट्रल इशू जो है वो एक है, वो ये है कि
کیا ہم نے اب اور پیسے اپنی ڈیفنس پہ لگانے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ڈیفنس کی ضرورت ہے اگینسٹ رشیا. جی کیونکہ وہ یوکرین میں آ گیا, پتہ نہیں آگے آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر ہم نے نہ ڈیفینڈ کیا تو آگے آ جائے گا. ٹھیک, تو اس کے لیے اب ہمیں خود اپنی ڈیفینس کرنی پڑے گی. اس کے لیے پیسے اکٹھے کرنے پڑیں گے, اس کے لیے ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے, اس کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ کو پیچھے ہٹانا پڑے گا. کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہمارا ووٹر یہ ایکسیپٹ کرے گا؟ اور کیا جو باہر بھی اپوزیشن بیٹھی ہے وہ ہمیں کرنے دے گی اس کی اجازت؟ کیا اس کے ساتھ یہ تو نہیں ہوگا کہ ہمارا پاور ہی ہاتھ سے نکل جائے گا اور ہم ڈیفینس میں لگ جائیں گے؟ اور اچھا, تو اب میرا اپنا جو خیال ہے کہ ایک آج کی بات اور میں کل کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں, کیا جو میں پریڈکشن کر رہا ہوں. کیا ریگارڈنگ؟ ابھی تو آپ بتا ہی رہی تھی کہ یو ای میں میرا خیال ہے, جی یو اے ای میں ٹرائلیٹرل مذاکرات ہو رہے ہیں, رشیا, یو ایس اینڈ یوکرین. اس میں اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی ہیں, تو یہ تینوں لگے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک بات پریڈکٹ کرتا ہوں کہ نیکسٹ راؤنڈ آف سگنیفیکنٹ ٹاکس وہ یورپینز خود کریں گے ود رشیا ریگارڈنگ یوکرین. یہ کل بھی آپ نے پریڈکٹ کیا تھا. نکال دیں گے امریکہ کو, باہر نکلو تم, ہم خود کرتے ہیں. اس میں رشیا اور تکڑا ہو جائے گا ویسے, اس پہ سیٹلمنٹ تو ہوگی نا. اب یورپ کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اب وہ ہم ہارڈ لائن نہیں لے سکتے رشیا کے خلاف, جو کہ امریکہ ہمارے پیچھے تھا تو ہم لیتے تھے. اب ان کو ریئلسٹکلی پریگمیٹکلی رشیا کے ساتھ کوئی ڈن ڈیل کرنی پڑے گی. اور اس ڈن ڈیل کا حصہ میں آپ کو بتا دوں ابھی سے کیا ہوگا. کیا رشیا آج کل کیا کہہ رہا ہے؟ رشیا کہہ رہا ہے جو ہم نے علاقے کانکر کیے ہیں, جیتے ہیں, وہ ہمارے. ایک رہ گیا ڈونباس, اس پہ کچھ حصے ابھی بھی ان کو نہیں ملے, باقی انہوں نے لے لیا ہے. آدھا لے لیا, آدھا رہتا ہے آدھے کے قریب. وہ یہ کہیں گے یہ آدھا بھی ہمیں دے دیں اور ہم یہاں رک جاتے ہیں اور یہاں آپ اپنی فورسز اسٹیشن کر دیں اور سیکیورٹی امبریلا آپ نے امریکہ سے لینا ہے, جس سے بھی لینا آپ لے لیں, اینڈ دیٹس دی اینڈ آف اٹ. ہم آگے یہاں کی کوئی ایکسپینشن نہیں ہوگی. اور یورپینز جو ہیں میرا خیال ہے یہاں آ کے ایونچولی کوئی نہ کوئی یوکرین کے ساتھ ڈیل کر لیں گے. دیکھیے امریکہ نے کیا پہلے امریکہ نے ان کی جو ساری گیس پائپ لائن تھی نا, جو امریکہ کی اڑا دی, باہر آ گیا اس کے ساتھ روس کمزور ہو گیا, یورپ کو گیس ختم ہو گئی, یورپ تکلیف میں ہو گیا, یورپ بھاگا گیا امریکہ کے پاس. تو ایک دھماکے کے ساتھ انہوں نے دونوں کو ڈز لگا دی. یورپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ سابوٹاج جو ہے یہ امریکہ نے کیا ہے, ہمیں تکلیف میں ڈال دیا ہے تاکہ ہم ان کے پاس بھاگے جائیں. ٹھیک, تو میرا خیال ہے کہ یہ اب آہستہ آہستہ یورپ جو ہے وہ ان چیزوں پہ اتفاق کرے گا کہ اب ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا, اور اب ہمیں روس کے ساتھ کوئی مکمکا کر کے اس بات کو ختم کرنا پڑے گا. اور آئی تھنک امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ہن تسی آپ ہی کر لو. اچھا, بیکاز اس وقت تو سچویشن یہ ہے نا کہ وہ زیلنسکی مانتا نہیں ہے کسی کی بات. وہ اس لیے نہیں مانتا بیکاز یورپینز اس کے ساتھ ہیں. امریکہ تو اس کو کہہ رہا ہے بات مان لو روس کی, مگر زیلنسکی نہیں مان رہا. اور زیلنسکی اس لیے نہیں مان رہا کہ یورپینز اس کو کہہ رہے نہ کرو. زیلنسکی یورپینز کو کہتا ہے مجھے ہتھیار لے کے دو. یورپینز نے اپنے دے دیا, اب امریکہ نہیں دے رہا, امریکہ نے روک لیا. تو یہ بات جا رہی ہے ایک ہی جگہ. ایونچولی زیلنسکی کی ہوگی چھٹی, وہاں آئے گی تبدیلی. یورپینز مل کے روس کے ساتھ ڈیل کر لیں گے, آج نہیں کل نہیں پرسوں, 6 ماہ 1 سال لگ جائے گا, ہو جائے گا. اور جو روس کے مقاصد ہیں کہ جی وہ ڈونباس بھی اور باقی علاقے ان کو مل جائیں گے, اور وہاں ایک سیز فائر لائن بن جائے گی, اینڈ دیٹ ول بی دی اٹ. ٹھیک, دیٹس مائی پریڈکشن فار دا فیوچر آف یوکرین. تو رشیا بھی اپنا بیک یارڈ دیکھے گا, امریکہ اپنا فیوچر آف یوکرین, فیوچر آف یورپین رشین ریلیشنز, یا فار دا لانگ رن. جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ اب یورپینز جو ہیں وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ چائنا کے ساتھ تجارت بڑھائی جائے, بیکاز امریکہ کے ساتھ مارکیٹس جو ہیں شرنک کر رہی ہیں بیکاز آف ٹیرفس. ہاں, تو یہ ہے یورپ کے آپشنز. ڈوبتے ہوئے یورپ کو تنکے کا سہارا کوئی چائنا جا رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ یورپ کے اندر یہ سوچ بھی پائی جا رہی ہے کہ ایک کے چنگل سے, آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا تو دوسری طرف دوسرے کے چنگل میں یعنی چائنا کے چنگل میں اگر پھنس گئے تو کیا ہوگا. تو 2 بگس سے آزاد ہونے کے لیے کچھ پیش رفت انڈیا کی جانب بھی جاری ہے, لیکن ظاہر ہے اس میں بھی بہت سے ifs and buts ہیں جو آنے والے شوز میں ڈسکس کرتے رہیں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب کوئی سیاسی ماحول کی بات کرتے ہیں. ہے تو سردی لیکن کہیں نہ کہیں لاوا پک رہا ہے. اچھا, ہاں, اور ایسے لگتا ہے کہ فروری میں درجہ حرارت, سیاسی درجہ حرارت خاصا اوپر جائے گا, کیونکہ یک نہ شد دو شد. پاکستان تحریک انصاف نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے اعلان تو کر رکھا ہے پہیا جام کا, لیکن مولانا آ گئے ان ایکشن. ظالموں مولانا آ رہا ہے 8 فروری کو. نہیں مولانا میں یہی کہہ رہی ہوں. ہاں, وہ ماضی کا نعرہ تھا, اب مولانا آ رہا ہے.
تو مولانا نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے حکومت کو پھر 8 فروری کے انتخابات کو، لیکن اپنے پرسپیکٹیو میں، اپنے کانٹیکسٹ میں، اور وہ بھی یوم سیاہ منانے جا رہے ہیں. اب سچویشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک یوم سیاہ آن پیلسٹائن، اور یہ جو حکومتی جتنے بھی انتظامات ہیں، اقدامات ہیں، نظم و نسق ہے، سارے کے اوپر ان کا پروٹیسٹ اپنی جگہ پر ہے، ان کو شکایات ہیں جو ان کے اوپر. تو انہوں نے یوم سیاہ کا اعلان کر دیا ہے. ظاہر ہے یوم سیاہ کے سلسلے میں 8 فروری کو وہ بھی باہر ہوں گے، ان کی بھی تقاریر ہوں گی. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بھی اپنے دوسرے پلیٹ فارم سے TTAP کے پلیٹ فارم سے ایکٹیو ہوگی، اور تیسری طرف پنجاب حکومت بسنت بھی منا رہی ہے. تو 3 شد، یکنا شد 3 شد، بہت اہم دن ہے 8 فروری کا، اتوار کا دن ہوگا سٹ صاحب. لیکن PTI کے احتجاج پر تو ہم نے اسٹیٹمنٹ سنی طلال چودھری صاحب کی بھی، محسن نقوی صاحب کی بھی. اس کے علاوہ بھی جو بات کرتا ہے کہ اگر انہوں نے دہرانے کی کوشش کی 26 نومبر تو پھر اسٹیٹ حرکت میں آئے گی. مولانا کو تو اجازت ہوگی، اجازت ہو یا نہ ہو، انہوں نے کوئی لانگ مارچ تو کرنی نہیں ہے، انہوں نے تو کوئی جگہ بکنگ تو کرنی نہیں ہے. اگر انہوں نے کچھ کرنا ہے تو وہ تو کسی سٹیج پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جلسے کر سکتے ہیں وداؤٹ ہیونگ ٹو ٹیک پرمیشن. وہ تو نہیں روک سکتا کوئی ان کو. تو مولانا کو تو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں. اس کی تو کال ہے نا کہ دس از اے بلیک ڈے، سیاہ دن ہے، یوم سیاہ. ہاں بس یوم سیاہ. یوم سیاہ میں چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہو جائیں گے، ہر جگہ پہ چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوں گے. تو اس کے اوپر تو کوئی ریاست کو تو کسی قسم کا تھریٹ نہیں ہوگا. اس میں تھریٹ تو اس وقت ریاست کو ہوتی ہے یا گورنمنٹ کو ہوتی ہے جب آپ سڑکوں پہ آتے ہیں، توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور گالی گلوچ ہوتی ہے، رستے بند کرتے ہیں. رستے بند کرتے ہیں. وہ تو PTI کا کھاتا ہے، مولانا کا تو وہ کھاتا نہیں ہے. مولانا کا تو سائلنٹ پروٹیسٹ ہوتی ہے، نمبرز دکھائے جاتے ہیں، جھنڈے دکھائے جاتے ہیں، مولانا گرجتے ہیں، مگر اور کچھ نہیں ہوتا. سو آئی تھنک دیٹ از ایکسیپٹیبل. وہ تو رولز آف دا گیم جو ہیں جمہوریت کے اس میں ہے. اور پھر مولانا کے ساتھ ٹکر لینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. مولانا بھی بڑے خیال سے چلتے ہیں، وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے، کوئی چیز نہیں کریں گے جس میں ان کے لوگ اور ریاست کے ٹکراؤ ہو جائے. نیور، ہی وونٹ ڈو دیٹ. اچھا سر صاحب، ویسے آپ ساخت کو اور جو سیاست کی ساخت ہے مولانا کی اور جو جڑ ہے اس کو اچھا خاصا پہچانتے ہیں آپ، مولانا شناس کہہ سکتے ہیں آپ کو. آپ نے اس سے پہلے بھی پریڈکٹ کیا بہت بار کہ مولانا کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے، اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے TTAP کے پلیٹ فارم کو جوائن نہیں کیا. انہوں نے بھی احتجاج کا اعلان کیا، لیکن مولانا نے اپنا الگ سے اعلان کیا. اچھا پچھلے سال بھی 8 فروری کا دن گزرا 2025 میں، تب مولانا کی ہل جل نہیں تھی، کوئی حرکت نہیں تھی. ابھی کیونکہ وہ PTI کے پلیٹ فارم پہ آئے نہیں تو یہ گڑبڑ ہو جاتی نا. پھر وہ تو پھر PTI ٹیک اوور کر لیتی نا پلیٹ فارم کسی اور کا. مولانا اگر جوائن کر لیتے ہیں تو پھر جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں وہ مولانا پہ بھی الزام لگ جائے گا. لیکن مولانا کی مین پاور کام آ جاتی ہے اگر مولانا ول ناٹ گیو ہز مین پاور ٹو PTI فار دس پرپز. سو کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولانا مطلب پاکستان تحریک انصاف کا ایک طرف شو تو دوسری طرف مولانا کا شو، تو اٹینشن ڈیوائڈ ہو جائے گی، مولانا یہ کام اچھا کریں گے؟ نہیں دیکھیے اٹینشن کیا، مولانا کے تو اپنے فالوورز ہیں، وہ نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے. ان کو تو PTI اکٹھا کر ہی نہیں سکتی. مولانا کے تو بڑے ڈائی ہارڈ ریسٹرکٹیڈ فالوورز ہیں، وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے. جب کال آتی ہے تو آ جاتے ہیں، ادروائز وہ بیٹھے رہتے ہیں اپنے کام کرتے ہیں. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ کیونکہ وہ PTI کے کوئی لوگ لے جائے گی مولانا، وہ نہیں ہوگا. یہ ڈویژن نہیں ہونی ہے. PTI کا اپنا سپورٹ بیس ہے، مولانا کا اپنا سپورٹ بیس. تو اب PTI جو ہے اگر وہ اس کے ساتھ ساتھ PTI بھی کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو جس قسم کا سیاہ دن مولانا منا رہے ہیں تو اس قسم کا PTI بھی کر سکتی ہے. مگر PTI تو اس سے آگے بڑھنا چاہتی ہے نا. PTI تو سڑکوں کے اوپر نکل کے اور گڑبڑ کرنا چاہتی ہے نا، تو وہ تو اجازت نہیں ہوگی اس کی. اچھا اس پر گرفتاریاں بھی ہوں گی. ہاں وہ آلریڈی اندیا دیا جا چکا ہے، نمٹ لیا جائے گا قانون کے مطابق. مولانا کی پارٹی کے اندر ایک ہی لیڈر ہے جی، PTI میں ہر سڑک کے اوپر ایک لیڈر ہے. تو PTI میں گرفتاری جائز ہو جاتی ہے نا. جہاں ٹربل میکر ہے پکڑ کے اندر کرو، ٹھیک ہے. یہاں تو PTI میں تو یہ پتہ نہیں کہ جی سوشل میڈیا کون چلا رہا ہے. وہ آدھی پارٹی کہتی ہے ہم نہیں روک سکتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون کر رہا ہے. آدھی پارٹی کہتی ہے کہ ہم روکنا نہیں چاہتے ان کو. اینڈ اسی طریقے کے ساتھ ہر جگہ پہ PTI کی تو آٹونومی ہے بہت ساری. ہر جگہ پہ لوگ اپنے اپنے فلسفے، ٹولیاں ہیں. ہاں تو وہ اسی لیے پھر گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں. مولانا کی تو ون مین، جیسے کمیونسٹ پارٹیز نہیں ہوتی تھی، جیسے جماعت اسلامی نہیں، ایک انسٹرکشن جاتی ہے اور وہی ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ جب وہ
50,000 بندہ لے کے جاتے ہیں اسلام آباد تو ایک گملہ نہیں ٹوٹتا. وہ لانگ مارچ کر کے اچھا دکھا تو چکے ہیں. 500 بندہ لے کے جاؤ پی ٹی آئی دے تو گملے کی تو ادھا رستہ تے اگا لگ جانا. ہاں یہ ہے فرق. تو آئی تھنک پی ٹی آئی کو سوچنا پڑے گا کہ یہ انہوں نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اچھا مولانا کی سڈن ایکٹیویٹی کے اوپر سبھی حیران ہے کہ مولانا کی اسپیچ ایسی ہے پارلیمنٹ میں کہ میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی اب شادیاں کرواؤں گا. وہ قانون کے اوپر بھی ہم کل کھل کے بات کریں گے. قرب عید الفطر کے آس پاس کہا جا رہا ہے 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے, تو کیا مولانا اس میں اپنا شیئر دیکھنے کے لیے ایکٹیو ہوئے ہیں اس عرصے میں؟ دیکھیے ہمیشہ ہوتا ہے ایسے بارگیننگ تو یہی ہوتی ہے نا کہ جب کچھ ہونے جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت آپ اپنی پوزیشن ہارڈ کر لیتے ہیں تاکہ کوئی بارگیننگ ہو سکے, آپ کو کچھ مل سکے اس میں سے. پہلے بھی مولانا نے یہی کیا تھا نا آن دا 26th امینڈمنٹ کے اوپر بھی اسی قسم کی بات ہوئی جی, اور 27 میں ان کو پوچھا ہی نہیں گیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے نمبر پورے کر لیے تھے. تو اب یہی ہے کہ آئی تھنک مولانا اپنی انڈیپینڈنس رکھیں گے ایز اپوزیشن. اب وہ تو ہی وانٹڈ ٹو بی دا لیڈر آف دی اپوزیشن. اچھا تو انہوں نے بنا دیا اچکزئی صاحب کو. ہاں تو مولانا چاہ رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی باہر ہی رہے اور میں لیڈر آف دی اپوزیشن بن جاؤں. پھر جب لیڈر آف دی اپوزیشن بنیں گے تو وہ تو تعاون کے ساتھ بنیں گے نا, تو پھر وہ مولانا کو بھی پھر ان ریٹرن ان ایکسچینج کچھ دینا پڑے گا نا, دینا پڑے گا اور لینا پڑے گا. تو آئی تھنک وہ ہوا نہیں. اب وہ پی ٹی آئی والے بن گئے ہیں. اب پی ٹی آئی والے ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل پارلیمنٹ کے رولز کے مطابق کھیلیں گے اور دوسری طرف کچھ اور کہتے ہیں. تو پی ٹی آئی از کنفیوزڈ اور مولانا اسی لیے انہوں نے سوچا کہ میں سولو فلائٹ ہی لوں, مگر اپنی ریلیونس تو رکھوں نا, لوگوں کو پتہ تو ہو کہ میں بھی ہوں. یہ تو نہیں کہ میں چپ کر کے بیٹھا ہوں پارلیمنٹ اور پی ٹی آئی ساری اخباریں بھری ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. مولانا کی بھی تو تصویریں آنی چاہیے, مولانا کا بھی تو کوئی حیثیت ہونی چاہیے. تو آئی تھنک ہی از ٹرائنگ ٹو ری اسٹیبلش دیٹ. تو 2 ہفتے کا وقت تقریباً رہ گیا, 8 فروری کچھ زیادہ دور نہیں ہے, اور اس میں اچکزئی صاحب خاصے متحرک ہیں. سہیل آفریدی صاحب اپنی جگہ پر کچھ کوشش کر رہے ہیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے گراؤنڈ لیول پر, کوئی امپیکٹ کریٹ ہو سکے گا یا نہیں, اور اچکزئی صاحب مولانا کو ساتھ لا سکیں گے پلیٹ فارم پہ؟ وہ ساتھ نہیں لا سکیں گے, مگر ابھی 2 ہفتے پڑے ہیں نا جی, تو لیٹس ویٹ. کم وقت رہ گیا ہے. ہاں وقت تو کم رہ گیا, مگر یہ اس ملک میں جب کچھ چیز ہونے جاتی ہے تو جلدی ہو جاتی ہے. اب کیا پتہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی حماقت ہو جائے, کوئی اور کوئی چیز ہو جائے جس کی وجہ سے کوئی پھر چنگاری لگ جائے, تو اینی تھنگ کین ہیپن اینڈ دین نتھنگ کین ہیپن آلسو. تو لیٹس ویٹ. کے پی کے حد تک تو سہیل آفریدی صاحب جادو دکھا دیں گے, کیونکہ کراچی میں بھی انہوں نے ایک جادو دکھایا سٹ صاحب. لیکن 8 فروری کا انتخاب اور اسی دن بسنت کی پیک, ہاں تو ٹھیک تو ہے, یہ سوچ سمجھ کے تاریخ رکھی گئی. ایبسلیوٹلی بیکاز انہوں نے 8 کی تو تاریخ کب سے اناؤنس کی ہوئی تھی, تو پنجاب گورنمنٹ نے تو اب کی ہے نا. ٹھیک, مگر اچھا ایک اور چیز ہے, اس کو زیادہ اس کی اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ یہ صرف بسنت جو ہے لاہور میں ہو رہی ہے, سارے پنجاب میں نہیں ہو رہی. ٹھیک, اور پہلے یہ بھی تھا کہ یہ جو پارکس ہیں وہاں بھی بسنت کو الاؤ کیا جائے گا. اب وہ بھی ختم کر دیا ہے, کیونکہ پارکس میں بھی بڑے لوگ جاتے ہیں. تو اب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ نہیں پارکس میں بھی نہیں ہوگی, اسپیشل علاقے کر دیے ریسٹرکٹڈ جہاں وہاں ہوگی. تو انہوں نے اس کو بھی کلینکل کر لیا ہے, سینیٹائز کر لیا جیسے کہتے ہیں نا. تو میرا نہیں خیال کہ بسنت کی وجہ سے 8 فروری کا کوئی فرق پڑے گا. یہ لوگ سمجھتے ہیں جی بڑا فرق پڑ جائے گا, میں نہیں سمجھتا. اگر 8 فروری انہوں نے کچھ کرنا ہے تو وہ کریں گے, کوشش کریں گے. یہ نہیں کہ جی پی ٹی آئی والے بسنت منا رہے ہوں گے اور وہ اپنی پارٹی کی کر رہے ہوں گے. ہاں نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. تو یہ ہے معاملات. 8 فروری کچھ زیادہ دور نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے اس سے پہلے جو ایک ماحول بنتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کیا امپیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے. واپس آتے ہیں پروگرام میں ایک بریک کے بعد, تو شامل کریں گے آپ کے سوالات. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سوالات شامل کریں گے, اور آسٹریلیا سے عمر کا سوال عمر سے متعلق. جی عمران خان کا اتنا جو اس کو نکالنا چاہتے ہیں, تو ویسے ہی پارلیمنٹ سے ریزولوشن پاس کر لیں, جیسے ایج کی ووٹر کی ایج کی ڈفرینس کی کر رہے ہیں. تو کوئی بھی جو پارلیمنٹیرین جو 70 سے اوپر ہو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. تو اس طرح جو ابھی ان کی میجورٹی بھی ہے پارلیمنٹ میں, تو بل پاس کروا کے تو عمران خان کو بڑے آرام سے باہر نکال سکتے ہیں. آپ ان کو راستے دکھا رہے ہیں. اچھا اب عرضی ہے کہ عمران کو نکالا تو شہباز شریف کو بھی نکالنا پڑے گا, اور میرا خیال ہے خواجہ آصف, بہت سارے لوگ اور بھی لگے جائیں گے. 70 سے اوپر اگر کوئی قانون ایسا پاس کیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ چاہیں گے کہ یہ بھی آؤٹ ہو جائیں. مگر یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خان جو ہے اس کو آپ نے آؤٹ بھی کر دیا فرام فائٹنگ دی الیکشن. وہ باہر بیٹھ کے سارا وہ چلا لے گا. آپ نے دیکھا نہیں, اس نے باہر بیٹھ کے کے پی چلایا
कितने साल चलाया उसने बाहर बैठ के, जो चाहता था वो कर लेता था, जेल से बैठ के केपी चला रहा है वो, तो उसको आप बाहर बैठा भी देंगे तो ही इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी, वो जिसको चाहेगा नॉमिनेट कर देगा, जिसको चाहेगा। जब आप जैसे आपने देखा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को उन्होंने बाहर निकाला था तो उन्होंने बाहर निकलने के बाद अपना प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया था, सारी काबीना उन्होंने बना ली थी बाहर बैठ के। तो इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनको आउट करते हैं इस तरीके के साथ ही नहीं, एक ही तरीका आउट करने का, वो है अवाम रिजेक्ट कर दे, और वो अभी सूरत हाल नहीं है। ठीक है, तो क्या चांसेस हैं इसके? उमर, आपको जवाब मिल गया। अब अवैस लाहौर से। सर मैं आपका काफ़ी पुराना लिसनर हूँ और आई एम जनरेशन एक्स, जो आज की लैंग्वेज में कहते हैं। फॉर दिस जनरेशन एज वेल एज फॉर जी एंड द अल्फाज, एक ख्वाहिश थी मेरी कि आप किसी दिन जनरल वहीद काकड़ की स्टोरी और उस टाइम पीरियड की स्टोरी किसी दिन सुनाएं, बिकॉज इट कवर्स सो मच एंड इट्स सो रिलेटेड टू द करंट सिनेरियोज एज वेल, द डिसीजन मेकिंग एंड ऑल दैट। आई थिंक बहुत अपडेट होगी और शायद आपकी एक इस तरह की डिटेल के पीछे लोग हिस्ट्री पढ़ना शुरू करें, देखना शुरू करें। मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा एक केस स्टडी होगी अगर आप इस पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अच्छा, जनरल वहीद काकड़, उसकी कहानी। अच्छा, ऐसे है जी कि जनरल आसिफ नवाज़ को ग़ुलाम इसाक़ ने नॉमिनेट किया था जनरल बेग असलम बेग की रिटायरमेंट के बाद कि वो आर्मी चीफ़ बनेंगे। उस वक्त नवाज़ शरीफ और प्रेसिडेंट ग़ुलाम इसाक़ की आपस में झगड़ा हो गया। नवाज़ शरीफ कहते थे कि नहीं, मेरा हक़ है मैं किसको अपॉइंट करूं, और मैं आसिफ नवाज़ को नहीं अपॉइंट करना चाहता। उनके जहन में कोई और जनरल थे, ख़ुसूसन लाहौर के कोई को कमांडर थे। ग़ुलाम इसाक़ ने कहा नो, ये मेरी डिस्क्रेशनरी पावर है अंडर द 8th अमेंडमेंट, ये मैं नॉमिनेट करूँगा, तुम नहीं। तो इसके ऊपर झगड़ा हो गया था आपस में। जब ये झगड़ा हो गया तो फिर ग़ुलाम इसाक़ ने ये कहा कि ठीक है, क्योंकि जनरल आसिफ नवाज़ एक्सरसाइज करते करते उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उस वक़्त ये झगड़ा शुरू हो गया। बना तो दिया था उन्होंने, नवाज़ शरीफ साहब उस वक़्त शायद हमीद गुल को बनाना चाह रहे थे, ग़ुलाम इसाक़ ने हमीद गुल को नहीं बनाया, उन्होंने आसिफ नवाज़ को बना दिया। जब आसिफ नवाज़ 93 में वफ़ात पा गए विद हिज़ बूट्स ऑन, तो फिर ये झगड़ा शुरू हो गया कि जी अब जो है वो नवाज़ शरीफ साहब कहने लगे मैंने फ़लाने को लगाना है, और ये कहने लगे नहीं। तो फिर इन्होंने सोचा कि जो मेन कोर कमांडर्स हैं उनमें से किसी को नहीं, तो इन्होंने एक 5th जूनियर जनरल वहीद काकड़, जो क्वेटा में उस वक्त कोर कमांडर थे, उनको सेलेक्ट किया और कहा कि ये बड़ा एपॉलिटिकल है, इसके कोई सियासी क्रेडेंशियल्स नहीं है, ना लाइक्स हैं ना डिसलाइक्स हैं, प्रोफेशनल सोल्जर है और पश्तून भी है, अल्लाह खैर सल्ला, मैं इनको नॉमिनेट करता हूँ। उसके ऊपर फिर उन्होंने नॉमिनेट तो कर दिया, मगर बैड ब्लड हो गया इनका आपस में, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ झगड़ने लगे। जब ये झगड़ने लगे और तो मेरा ख्याल प्रेसिडेंट इसाक़ ने ये कहा कि इसको निकालो, उसके ख़िलाफ़ उकसा दिया उसकी पार्टी के अंदर लोगों को, और मियाँ साहब ने काउंटर अटैक किया, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। आर्मी चीफ़ उस वक्त जनरल वहीद काकड़ थे और DGISI उस वक्त जनरल काजी थे, जनरल जावेद काजी, और इन दोनों ने जाकर समझाया नवाज़ शरीफ साहब को कि यार प्रेसिडेंट ना लड़ो, प्रेसिडेंट को छड़ाया कि यार प्राइम मिनिस्टर से मत लड़ें आप, वो दोनों नहीं मानते थे। फिर ये हुआ अच्छा जी ठीक है, ग़ुलाम इसाक़ ने कहा कि इसको निकाल दें आप, इसको कहे घर जाए तो मैं भी चला जाऊँगा। नवाज़ शरीफ ने कहा नहीं, इसको कहे पहले ये जाए फिर मैं चला जाऊँगा, अदरवाइज़ तो ये लड़ाई झगड़े चलेंगे। फिर ये हुआ कि ये दोनों जनरल काकड़ और जनरल जावेद, ये दोनों गए प्रेसिडेंट साहब के पास और नवाज़ शरीफ साहब के पास, और जाके उन्होंने ये तय करवाया कि दोनों एक ही वक्त दोनों जाएंगे। इन्होंने ये करवाया। मुझे याद है वो दिन कि पहले प्रेसिडेंसी जाते थे, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते थे, फिर प्रेसिडेंसी जाते थे, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस। तो इवेंचुअली यही हुआ कि मियाँ साहब चले गए एंड इसाक़ खान भी चले गए, और फिर एक नई हुकूमत 90 दिन के अंदर फिर इंतखाबात करवा के इन्होंने काम अपना पूरा किया। कुरैशी साहब जी, और वसीम सजाद उधर प्रेसिडेंट की जगह आ गए और इधर मोइन कुरैशी साहब आ गए। मगर इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई जी। ये तो हो गया, वहीद काकड़ साहब उसके बाद भी 2 साल गालबन 2 साल आर्मी चीफ रहे और बड़े एपॉलिटिकल थे। उस वक्त एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गवर्नमेंट में आ गई 93 में इलेक्शंस के बाद, और उन्होंने कराची के अंदर बड़े मसले चल रहे थे और उस वक्त फ़ौज
जनरल आसिफ नवाज ने आर्मी को इन्वॉल्व किया हुआ था कराची में MQM को क्लीन अप करने के लिए, और अल्ताफ़ भाई भाग गए थे और बहुत सी चीज़ें हो रही थी। तो मोहतरमा ने फिर जनरल वहीद काकड़ ने मोहतरमा को कहा कि देखिए आर्मी को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए, आप ऐसे करें रेंजर्स इस्तेमाल कर लें, पुलिस इस्तेमाल कर लें, मगर मैं फ़ौज को पुल आउट करना चाहता हूँ। तो उस वक्त मोहतरमा के पास उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर थे जनरल नसीरुल्लाह बाबर थे, वो भी एक रिटायर्ड मेजर जनरल थे। तो फिर बाबर साहब ने कहा ठीक है, मोहतरमा ने ये फैसला किया कि फ़ौज को विड्रॉ करना है, और विड्रॉ करके उन्होंने रेंजर्स को और पुलिस को वहाँ कराची में पावर्स दी, जिसकी वजह से उन्होंने फिर जो रह गया था मसला उसको क्लीन अप किया। एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ही विड्रू दी आर्मी फ्रॉम देयर। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको बहुत लोगों को पता नहीं है, याद नहीं है, पता तो बहुत को लोगों को होगा। वो ये था कि जनरल आसिफ नवाज़ के ज़माने में DG ISI जनरल दुरानी थे, और जनरल दुरानी जो थे वो नवाज शरीफ साहब के ज़माने के थे, और मगर उससे पहले वो लगे हुए थे असद दुरानी साहब। तो नवाज शरीफ साहब ने जो बातें जो चलती हैं उनकी बात चल नहीं रही थी जनरल आसिफ नवाज़ के साथ, झगड़े चल रहे थे, और तो वो चाहते थे पता करना कि जनरल आसिफ नवाज़ कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे, कोर कमांडर्स की मीटिंग के अंदर होता क्या है, क्या बातें होती है, मेरे ख़िलाफ़ होती हैं बातें, नहीं होती। तो वो जनरल दुरानी को उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्ट किया करो कि ये क्या होता है वहाँ। अब जनरल दुरानी ने सोचा उस वक्त कि यार मैं कितने फंसना पे, एक तरफ मेरी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर की है, वो मुझे रिमूव भी कर सकता, लगा भी सकता है, दूसरी तरफ मैं फ़ौजी हूँ टेक्निकली मुझे आई एम अंडर द आर्मी चीफ, और अपॉइंटमेंट तो अपनी जगह पे, बट आई एम बेसिकली आर्मी मैन, तो हाउ कैन आई रिपोर्ट ऑन द आर्मी चीफ्स, आना जाना और ये बड़ी मुश्किल है। तो उन्होंने फिर कहा जनरल आसिफ नवाज़ को कि ये मसला बन गया है तो क्या करना है। तो जनरल आसिफ ने कहा कि देखो ये तुम्हारे पे ये प्रेशर रहेगा, बेहतर ये है कि मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर दूँ यहाँ से, और प्राइम मिनिस्टर अपना ISI चीफ लगाना चाहता है तो लगा ले, तुम्हारे ऊपर ये प्रेशर नहीं आएगा। तो जनरल दुरानी को उन्होंने मेरा ख्याल है ट्रेनिंग उसमें डिपार्टमेंट है ट्रेनिंग की, उधर तब्दील कर दिया, और साथ प्रमोट भी कर दिया। उस वक्त वो मेजर जनरल थे, उनको एज लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोशन भी हो गई उनकी, और वो चले गए, और वो बात वहाँ रह गई। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने एक दाढ़ी वाले जनरल जावेद नासिर को अपॉइंट कर दिया DG ISI, जिसके साथ और भी प्रॉब्लम्स बनने शुरू हो गए विद जनरल आसिफ, क्योंकि जनरल आसिफ ने 5 नाम भेजे थे, उसके अंदर जनरल नासिर का नाम सबसे आखिर पे था, बाकी सीनियर जनरल से नवाज शरीफ साहब ने सबसे वो आखिरी जनरल को उठा के लगा दिया DG ISI। उनका ख्याल था कि ये वो काम करेगा जो दुरानी साहब ने नहीं किया, तो उसके साथ और प्रॉब्लम्स हो गए जनरल आसिफ के। तो इसलिए ये सारी बातें चल रही थी जब ये सब कुछ हुआ। तो आई थिंक जनरल वहीद ने बाद में जब पता ये चला कि जनरल दुरानी जो हैं उनको जब वो रिटायर हुए, तो रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट भी मैं आपको बताऊं कैसे हुई। पता ये चला कि वो जब ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में थे तो उनके कुछ तल्लुकात या राब्ते हो गए थे पीपल्स पार्टी के साथ, जो कि जनरल वहीद को पसंद नहीं आए कि ये क्या बात है कि तुम यू आर सर्विंग जनरल और तुमने लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खोली हुई हैं पीपल्स पार्टी के साथ। तो उनको फोर्सबली रिटायर कर दिया जनरल वहीद ने कि नहीं पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। बाद में फिर पता चला कि जब मोहतरमा ने उनको रिटायरमेंट के बाद एम्बेसडर लगा दिया टू जर्मनी, तो कुछ थोड़ी बहुत कंफर्म होगी बात कि शायद जनरल दुरानी जो थे वो थोड़े बहुत इन्वॉल्व थे इन ऑल दीज थिंग्स, बट आई थिंक वो फिर रह गया सारी। बट जनरल वहीद इन दिस सेंस बिल्कुल एपॉलिटिकल थे, और वो बिल्कुल कोई पॉलिटिक्स ना फ़ौज के अंदर ना फ़ौज के दरमियान किसी और अदारे के वो चाहते थे कि ये हो। सो ही वॉज अ वेरी क्लीन कट मॉडेस्ट सोल्जर, और उन्होंने वही रोल अदा किया, और उन्होंने एक्सटेंशन भी नहीं ली, उन्हें ऑफर भी की गई थी। तो ठीक, ये बड़ा अच्छा सवाल था, आपने बहुत अच्छी बात की। उनको ऑफर की थी मोहतरमा ने, मगर उन्होंने कहा नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने नो कर दिया। तो इसमें बहुत से लेसन्स हैं, और सही कहा आपने अवैस के मौजूदा हालात से भी बहुत मुताबिकत रखते हैं, बल्कि ये लेसन्स बार बार दोहराए गए, और हमने देखा कि इसमें इस कहानी में कितना कुछ समेटा गया। इसलिए आपके सवाल का बहुत शुक्रिया, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का सवाल, और जवाब उससे भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव। अरसलान अमीर अमेरिका से, अगर हमारे पास वक्त होता तो अगला सवाल आपका था। आमिर अहमद टोरंटो से, उम्मे अहमद स्पेन से, उमर फारूक बूरेवाला से, हस्ब मामूल आप हमारे बाकायदा व्यूअर हैं। उमर ऑस्ट्रेलिया से आपका सवाल हमने शामिल कर लिया। अली इसहाक और अली दोनों कराची और लाहौर से आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा बहुत से नाम हम हैं आपके शुक्रगुजार। अगले प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान। थैंक यू।